بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 15 شوال کو کون سا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے حضرت آیت اللہ العظمی شیخ محمد الیعقوبی صاحب نے یوم الفتوۃ العالمی یعنی 15 شوال کو جوانوں کا دن یا یوم جوان کے نام سے آپ نے یاد کیا ہے اور دنیا کو دعوت دی ہے کہ 15 شوال المکرم کو یوم جوان کے عنوان سے یادگار دن منائیں۔ آیت اللہ العظمی الشیخ محمد الیعقوبی صاحب کا جب سے یہ بیان آیا ہے، دنیا کے مختلف جگہوں پر خاص کر عراق کے سرزمین کے مومنین 15 شوال المکرم کو یوم الفتوۃ العالمی یعنی انٹرنیشنل یوتھ ڈے یعنی یوم جوان کے عنوان سے مناتے ہیں اور مختلف پروگرام وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ بہت ہی ایک اچھا بہانہ ہے تاکہ مبلغین، علماء کرام، دانشمند، اسکالرس جوانوں کے لیے بھی اپنا وقت دیں اور جوانوں کو لے کر کچھ کام کریں جو مذہب کے لیے اور ملت کے لیے اور قوم کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، چونکہ ہمیشہ جوان ہی مستقبل ہے اور ہر قوم کی جو آئندہ ہے اور مستقبل ہے وہ نربھر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ جوان کیسے تربیت ہوتے ہیں اور کس سماج میں اور کس طریقے سے جوان پرورش پاتے ہیں۔ آیت اللہ العظمی الشیخ محمد الیعقوبی صاحب نے 15 شوال المکرم کو جو یوم جوان کے نام سے آپ نے بیان دیا ہے اور اس دن کا نام رکھا ہے اور اس دن کی مناسبت کو اس دن کے اوپر ڈھالا ہے، اس کا عجیب ایک اہمیت ہے، ایک مہتو ہے اور اس میں ایک لاجک ہے، فلسفہ ہے۔ وہ یہ ہے اسلام کے اوپر، مسلمین کے اوپر، نبی کریم کے اوپر کفاران قریش کی جانب سے جنگ تھوپی گئی تھی۔ اس جنگ میں کفار قریش یعنی مکے کے لوگ جو منافق تھے، کافر تھے یا کفار تھے اور جو انانیت اور مغرور تھے اور شانتی اور اسلام کے مخالف تھے، وہ جب ہار گئے جنگ بدر میں تو انہوں نے جنگ احد کو بڑے پیمانے پر ایک عجیب جنگ مسلط کی، اپنے اپنے سورماؤں کو لائے اور لانے کے بعد نبی کریم کے اوپر، انسانیت کے اوپر حق اور سچ اور قرآن کی عدالت کا پرچار کرنے والے اور انسان کو اس دور میں غلامی سے اور تمام خرافات سے، جہالت سے نجات دینے کے لیے آپ کے اوپر جو خالق کائنات نے ذمہ داری دی اس کا جب پرچار کر رہے تھے تو کفار قریش نے اس آواز کو مدھم کرنے کی کوشش کی، لہذا وہ اپنے تئیں اپنے حساب سے بڑے بڑے بہادروں کو اور ان کے سرماؤں کو انہوں نے جمع کیا، لیکن جنگ احد میں دیکھا یہ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور آپ کے وصی، آپ کے داماد خلیفۃ اللہ یعنی حضرت امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے ان کو تہ تیغ کرنا شروع کیا۔ جنگ احد میں نبی پاک نے جنگ کی کچھ عجیب ٹیکنیک ایجاد کی، لیکن جو افواج، جو سپہ سالار کے ساتھ جو لوگ تعین تھے احد کے پہاڑ کے اوپر، وہ حرص میں آ کر، طمع میں آ کر نبی کی نافرمانی کرتے ہیں اور مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ مکمل ایک داستان ہے، مجھے اس کا اشارہ نہیں کرنا، جن کو مطالعہ کرنا ہے وہ اسلامی تاریخی کتابوں میں اس کا مکمل مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جنگ احد ایک عظیم جنگ ہے، لہٰذا
وہ نیچے اتر آئے اور کفار قریش پیچھے سے گھوم کر پھر ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اس طریقے سے پھر لشکر اسلام جو ہے تتر بتر ہو گئے اور کمزور پڑنے لگے۔ لہٰذا مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام جو بہادر تھے، شجاع تھے، چند گنے چنے نبی کریم کے اصحاب پاک کے ساتھ نبی پاک کی حفاظت اور دفاع کرنے لگے۔ اتنی جنگ آپ نے کی کہ آپ کی تلوار مبارک ٹوٹ گئی، لہٰذا نبی پاک نے اللہ کی جانب سے ایک تلوار عنایت کی جس کا نام تاریخ اسلام میں اور دنیا میں بہت مشہور ہے، جس کا نام ذوالفقار ہے، یا ذوالفقار بھی کہا جاتا ہے جو صحیح تلفظ ہے۔ ذوالفقار جب عنایت کی تو نبی پاک کی حدیث ہے، آپ کے مبارک دہن سے یہ جملہ نکلا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لہٰذا اس دن نبی پاک نے یہ جملہ کہا، لا فتح الا علی، علی کے علاوہ دنیا میں کائنات میں کوئی جوان مرد نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ العظمی شیخ محمد الیعقوبی نے نبی پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس نقطے سے، اس جملے سے بہت اچھا استفادہ کیا، اور آپ نے اپنے ماننے والوں اور دنیا کے تمام اہل اسلام کو دعوت دی کہ 15 شوال المکرم کو جنگ احد کے میدان میں نبی پاک نے اس کلمے کو ارشاد فرمایا، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام کی شان عظمت کو بیان نبی پاک کھلے عام کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے پرچار کے لیے ایک بہترین دن ہے 15 شوال کے یوم جوان منایا جائے، اور جوانوں کو اخلاق سکھایا جائے، اخلاق علوی سکھایا جائے، علوم علوی سکھایا جائے، انسانیت کے بارے میں جو پیغام ہے وہ سکھایا جائے، اخلاق حسنہ سکھایا جائے، مختلف گفتگو کی جائے کہ جو ہمارے جوان پاک صاف طریقے سے زندگی بسر کریں۔ جنگ احد میں متعدد واقعات رونما ہوئے، میں 3 اہم نقطے کی جانب اشارہ کروں گا۔ 15 شوال المکرم ایک عظیم دن ہے۔ حضرت امیر حمزہ جن کا لقب اسلام میں پہلی مرتبہ سید الشہداء نبی پاک نے دیا، یعنی کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل جو سید الشہداء کا لقب ہے وہ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے لیے ہے۔ وہ نبی کے بہادر چچا تھے، اور جب تک آپ زندہ رہے نبی کے اوپر کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء ایک مخلص، پاک اور ہمیشہ نبی کی حمایت اور دفاع کرنے والے صحابی تھے کہ جو جنگ احد میں تیرور ہو گئے، اور جنگ احد میں چھپ کر ان کو ہندا کے غلام حبشی نے مارا، اور آپ کے سینہ مبارک کو چیر کر آپ کے کلیجے کو بھی نکالا گیا۔ ایک بے دردی تھی، کفار قریش کا ایک عجیب حرکت ہے جو مانوتا اور انسانیت سے گرا ہوا ہے، یعنی انسان جب گزر جاتا ہے، وفات پاتا ہے، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہو، لیکن یہاں پر یہ بے حرمتی کی جاتی ہے اور آپ کے جگر کو پارا پارا کیا جاتا ہے۔ لہذا بہت ہی عجیب طریقے سے مصلح کیا گیا، اور حضرت حمزہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی کہ جس میں مدینے کے لوگ مغموم ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تسلیت عرض کریں حضرت حمزہ کے پریوار کو، اور آپ کے لیے غم کا نشست یعنی مجلس برگزار کریں، آپ کے لیے عزاداری کی جائے۔ اسی طریقے سے 15 شوال کو ایک تاریخ اسلام کے بہت ہی عظیم شخصیت کے وفات کا دن ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کے نسل سے
آپ کے پوتے شاہ عبدالعظیم حسنی کے جو عظیم دانشمند تھے اور وہ اولاد امام حسن علیہ السلام اور امام زادے ہیں، لہذا آپ کا بھی 15 شوال میں وفات ہوا ہے۔ لہذا جنگ احد میں نبی مبارک کو کامیابی تو ملی، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے آپ نے پہچانا کون اپنے ہیں کون غیرے ہیں، کون اپنی جان ہتھیلی میں لے کر اتنی نبی سے محبت کرتے ہیں، اتنے اسلام سے محبت کرتے ہیں، اتنے ایمان سے، قرآن سے، اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ آخری دم تک وہ نبی کی حمایت میں جنگ کرتے رہے اور لڑتے رہے۔ اس دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس جنگ میں تشریف لائیں۔ یہی وہ جنگ احد ہے کہ جس میں نبی پاک ایک کھائی میں گر جاتے ہیں، آپ کے دندان مبارک کی شہادت ہوتی ہے۔ جب حجاج کرام یعنی حج کرنے لوگ مختلف ملکوں سے جاتے ہیں تو احد کے میدان میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ زائرین ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ 1343 عیسوی میں جنگ احد میں جو اصحاب کرام شہید ہوئے ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے، اس میں برسر فہرست حضرت حمزہ اسد اللہ اور سید الشہداء کا نام بھی آتا ہے۔ اس صحابی پاک اور جتنے بھی اصحاب تھے ان کے قبر مطہر کو احد کے میدان میں سب مسمار کر دیا جاتا ہے اور ڈھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 8 شوال کا دن تھا کہ جب جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے بازو میں ہی بہت ہی مقدس قبرستان ہے، اور اس میں متعدد اصحاب امام حسن علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور لخت جگر یعنی حضرت بطول، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کا بھی روضہ پاک وہاں پر تھا کہ جس کو 1343 عیسوی میں آل سعود نے اپنے ناپاک ارادے کو، اپنے اس گھنونی حرکت سے پورے ملت اسلام کو شرمندہ کیا اور ان قبروں کو مسمار کر دیا۔ لہذا شوال کا مہینہ بہت اہم ہے، جہاں 8 شوال کو بہت سے دنیا میں نبی پاک سے اور نبی پاک کے اولاد سے یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اور اصحاب پاک سے محبت کرنے والے بے باک اور صادق مسلمان وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے لخت جگر یعنی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر اصحاب پاک کے قبور کو، چاہے وہ احد کے قبرستان میں ہو یا جنت البقیع کے قبرستان میں ہو جن کو آل سعود نے مسمار کر دیا تھا، یا یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بے دردی کے ساتھ ڈھا دیا تھا، ان قبروں کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ یہی ملت اسلامیہ کا ایک نعرہ ہے اور ایک شعار ہے، اور شعار ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ہر سال تظاہرات کرتے ہیں، ہر سال احتجاج کرتے ہیں۔ 15 شوال کو آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد الیعقوبی دامت برکاتہ نے اس دن کا نام یوم جوان رکھا، چونکہ امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام جیسا جوان کوئی نہیں، لہذا اس دن دنیا میں متعدد اسکولوں میں، مدارس میں، جوانوں میں اسکالرز آتے ہیں اور آنے کے بعد جوانی سمجھاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اصل جوانی کیا ہوتی ہے، جوان مردی کیا ہوتی ہے، بہادری کیا ہوتی ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، جس حدیث میں آپ فرماتے ہیں اصل جوان مردی، شجاعت، بہادری یہ نہیں ہوتی کہ انسان کی طاقت اور انسان کی جسمانی طاقت سے ہی اس بات کو ثابت کیا جائے، بلکہ شجاعت، جوان مردی اور بہادری یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ اپنے
غصے کو قابو میں رکھ لے اور اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے۔ لہٰذا آج کے دن ہم بھی تمام امت مسلمہ کو یہ دعوت دیتے ہیں، آیت اللہ العظمی الشیخ محمد الیعقوبی دامت برکاتہ کی اس ندا کے اوپر لبیک کہیں، اور شوال المکرم کی 15 تاریخ کو اس دن سیمینار، کانفرنس، جلوس، مسابقہ، کمپٹیشن، کوئز، کم از کم اپنے جوانوں سے نزدیک ہوں، ایک جشن کریں یا شہادت کی مجلس کریں، حضرت امیر حمزہ کی یا احد کے بارے میں بیان کریں، اور مولا علی علیہ السلام کی جوان مردی کو بھی بیان کیا جائے، چونکہ یہ روح اسلام ہے، اسپرٹ آف اسلام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 15 شوال کے دن کے ان تمام شہداء کی اور وصال کرنے والے شخصیتوں کی تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مبارکباد اس بات کی پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو اتنا عظیم لقب دیا، یعنی پورے کائنات میں کوئی بھی علی جیسا جوان نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، نبی کی بات میں صداقت ہے، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے۔ لہٰذا آج جو دنیا میں جوان مارے پھرتے ہیں ایک آئیڈیل کے لیے کہ کس کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، کس کو ہم اپنا نمونہ بنائیں، کس کو ہم اپنا الگو بنائیں، تو چلے علی جیسا جوان کہاں ملے گا۔ ہم امیر المؤمنین کی زندگی کو اپنے جوانوں کے لیے آئیڈیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس دن کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی میں عرض کر دوں، دنیا کے مختلف جگہوں پر محبین اہل بیت شعبان کو یوم ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام، خاص کر جیسے ایران میں یا دیگر ممالک میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں، اس دن کو بھی یوم جوان کے اعتبار سے یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک اور یوم جوان منانے کا بہترین موقع مل رہا ہے۔ لہٰذا 15 شوال کو آئیں اور یوم جوان منائیں، جوانوں کے لیے نیک کام کریں، اچھا کام کریں، ان کے ایجوکیشن کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کو گناہوں سے دور، اور ان کو یہ جو آج کل خرافات اور برائی کی طرف جو دنیا لے جا رہے ہیں، ٹیرورسٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، شدت پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم اپنے جوانوں کو روکیں اگر کوئی جاتا ہے۔ ہم اپنے جوانوں کو پاک صاف زندگی اور علم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھائیں۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین نیپال سے معتمد آیت اللہ العظمی شیخ محمد الیعقوب دامہ ظلہ الوارف۔